بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور اس کے اعمال کے حوالے سے آج یہ جو ہے ہمارا پانچواں سلسلہ ہے۔ اور دیکھیں، مسلمان انسان تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ روز آخرت پر ایمان نہ رکھے۔ روز آخرت یعنی وہ روز جس روز انسان کے کیے کا بدلہ ملتا ہے، یعنی انسان اگر دنیا میں اچھے اعمال بجا لاتا ہے تو اس کے اچھائی کا بدلہ، اور اگر برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ اس دن ملنا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں خلق کرنے کے بعد اس کی ہدایت کا سلسلہ قائم کیا اور اسے اچھے برے کی تمیز دی اور اسے بتایا کہ یہ چیزیں اچھی ہیں اور یہ چیزیں بری ہے، اور ان اچھی چیزوں کو بجا لانے پر میں تجھ سے راضی ہوتا ہوں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے تم نے بچنا ہے، اور ان چیزوں کی بجاوری پر میں تجھ سے ناراض ہوتا ہوں۔ تو اب ان چیزوں کی بجاوری پر جو ہے اچھائی کا بدلہ، برائی کا بدلہ ملنے کی ایک خاص جگہ مقرر ہے، چونکہ دنیا مقام عمل ہے، مقام جزا نہیں ہے۔ ہاں، مکافات عمل کی وجہ سے دنیا میں بھی وہ ملتے ہیں، کچھ سزائیں ملتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ دوسروں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی جو ہے ایسی عذاب نہیں دیکھنے کو ملتی، اگرچہ دنیا میں ان کو عذاب ملتی ہے مکافات عمل کے روح سے، لیکن وہ جو آزمائش، دنیا کو مقام آزمائش بنا کر پھر جو اس کو بدلہ ملنا ہے مکمل طور پر، اور ظالم و مظلوم دونوں ایک کٹہرے میں جمع ہو کر ایک رب کے حضور حاضر ہو کر ظالم سے مظلوم اپنا حق لے گا، وہ روز آخرت ہے۔ اور اسی طرح جو بھی اسلام کے اصولوں کے تحت چلے گا اس کو جنت ملے گی، یعنی جزا ملے گا، انعام ملے گا، اور جو اسلام کے اصولوں کے خلاف چلے گا تو اسے اس کے بدلے جہنم ملے گی، یعنی سزا ملے گی۔ تو یہ اس پر ایمان رکھنا لازم ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنا، جہاں اسلام میں داخل ہونے کا یہ عقیدہ ہے، کا موجب ہے، کا سبب ہے، وہاں اس کے فوائد اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس سے وہ بہت سارے برے کاموں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے اس کی ایک روز ایسا آنا ہے کہ اس میں میرے برائیوں کا مجھے اس کا سزا ملنا ہے، اور تو اس لیے وہ ظلم و ستم جیسے خطرناک ترین گناہوں سے، جرائم سے وہ بچ سکتا ہے۔ اور جب اس کو پتہ ہے کہ میرے کیے ہوئے کا مجھے اچھے کا بدلہ ملنا ہے تو اس لیے وہ اچھے اعمال بجا لانے پر وہ سبقت لے گا۔ تو اس لیے انسان کے باطن پر بھی اس کے بہت سارے جو ہے اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ روز آخرت ہے، اور اس پر ایمان رکھنا اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے، اور اسی کی طرف انبیاء جو ہے بلاتے رہے ہیں۔ تمام انبیاء جو ہدایت کے لائے تھے انہوں نے ہمیں قیامت کے بارے میں بتایا ہے، اور جو آسمانی کتابیں نازل ہو گئی ہے، خاص کر قرآن پاک میں آخرت کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ آیا ہے۔ تو اس میں سے ایک اسلام کے ساتھ جو ہے وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپناتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ آیا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہو جائے گا، یعنی جو اسلام کے اصولوں کے خلاف اسلام کو دین اپنا آئین نہیں بنائے گا، اپنا طرز زندگی نہیں بنائے گا، تو وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہے۔ تو اس طرح سے آخرت کا تذکرہ ہوا ہے، اور بھی متعدد آیت کے اندر قرآن میں جو ہے آخرت کا تذکرہ ہوا ہے، اور یہ عقلی مسئلہ بھی ہے آخرت پر ایمان رکھنا، چونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خلق کیا، سب سے پہلے ہم عقلی طور پر اللہ کے قائل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ کے نبیوں کے قائل ہو جاتے ہیں، اللہ کے قائل ہونے کے بعد پھر اس کے بعد ہم اللہ کے عادل کے قائل ہو گئے، پھر امامت کے قائل ہو گئے۔ تو ان ساری چیزوں کو قائل ہونے کے بعد ہمیں ماننا پڑے گا کہ بھئی ایک ایسا روز بھی ہوگا جب ایک اللہ ہے، جب کچھ رسول بھی آئے ہیں، کچھ کتابیں بھی ہمارے لیے آئے ہیں، اور ہماری ہدایت کا سلسلہ بھی قائم کیا ہے، تو ظاہر ہے جو اچھائیاں ہم کر رہے ہیں، جو برائیاں ہم کر رہے ہیں، اس کا کوئی جزا سزا تو ملنا چاہیے۔ جو اصول اللہ کی طرف سے مقرر ہے، یعنی شرع کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، تو ان پر نہ چلنے کی صورت میں کوئی یقیناً کوئی سزا کی جگہ ہوگی، مقرر جو ہے ایک میعاد ہوگا، کوئی وعدہ گاہ ہوگا۔ تو اسی چیز کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے، عقل اس تک پہنچ سکتی ہے اگر غور و فکر کرے تو یہ جو ہے روز آخرت ہے، اور اس پر ایمان رکھنا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اصول دین میں سے یہ پانچواں ہیں، جس طرح ایک کلپ میں عرض کیا تھا کہ اصول دین میں سے پہلے توحید ہے، دوسرا عدل ہے، تیسرا نبوت ہے، اور چوتھی جو ہے امامت ہے، اور پانچویں چیز جو ہے معاد ہے، یعنی روز آخرت پر ایمان رکھنا۔ تو ان پانچ چیزوں پر ایمان رکھنے سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، اور دائرہ کفر سے
نکل سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔